سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے۔ اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں۔ سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا، اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں کیونکہ 16 گھنٹے تو گزارے ہیں نا، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، 16 سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ بولو۔ کوئی بھی کمرے میں نہ ہو، تم تنہا ہو، تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو گے، تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے۔ ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک سسک کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد، اس کی بیوی مر جائے، کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے، اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں، بیوہ کی شادی ہو، مطلقہ کی شادی ہو، کوئی اس کی بیوی مر جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جائے تو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا، میں شادی کر لوں گا۔ تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں، اور کوئی جوان بھی 2-4 بچے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے، وہ سسک سسک کے وہ بلک بلک کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو رواج دیں۔ لباس، لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں۔ میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو۔ ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا لو، اپنے اخلاق ایسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ، سپرنگ جو فریشرز کو قبول کر کے دب کر کے نیچے چلا جاتا ہے۔ نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ، ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو۔ ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ذلت، اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ ہن لباس لکم، کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گا، مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے کرتے پھاڑنے جو کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوئے دا کرتا پاڑے گا، اپنا نہیں پاڑے گا۔ اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے، اس کو تار تار کر دوں، گالیاں دوں، تھپڑ ماروں، تو ایسا ہی جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا۔ بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی، کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں، کریز خراب نہ ہو۔ جب پڑھتا تھا نا لاہور تو اسکول میں یا کالج کا میں سب سے خوش لباس لڑکا کہلاتا تھا۔ میں اپنی اسکول سے آ کر نا، اب ہاسٹل میں کوئی استریاں تو ہیں نہیں، نہ ہی کوئی نوکر، تو اپنی پتلون کو ایسے ہاتھوں سے استری کرنا اور کر کے پھر تہ لگانا، پھر سرانے کے نیچے رکھنا اور اس کے اوپر سونا تاکہ خود بخود استری ہو جائے اور کریز ٹھیک ہو جائے، اور رات کو بالوں کے اوپر رومال باندھنا تاکہ بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو جائے۔ کیونکہ میں نے بال بنوائے تھے وحید مراد کٹ بال، 2 فلم سٹاروں کا ہیئر کٹ چلا، ایک دلیپ کمار کا، ایک وحید مراد کا۔ تو عام جو تھے نا بال کاٹنے والے وہ 8 آنے لے کے بال کاٹ دیتے تھے۔ وحید مراد کٹ کے لیے 5 روپے لگتے تھے۔ 5 روپے اس زمانے میں بہت بڑی دولت تھی، جب ڈالر 1 روپے کا تھا۔ 5 ڈالر کتنے ہو گئے ہیں جی؟ 500 سے اوپر ہے۔
تو یوں سمجھو کہ وہ 5 روپے دے کر وحید مراد کٹ بنتا تھا، تو پھر میں وہ اوپر رومال باندھتا تھا کہ سوتے ہوئے میرے بالوں کا ہیئر سٹائل خراب نہ ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اپنے لباس کو کیسے حفاظت کر رہا ہے، کریز ٹھیک کر رہا ہے، سرانے کے نیچے رکھ رہا ہے اور اس کو صاف ستھرا رکھ رہا ہے۔ ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہوں تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ کچھ سالن ادھر نہ لگ جائے، ادھر نہ لگ جائے۔ میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے آستینیں چڑھاؤ، آستینیں چڑھاؤ، لگ نہ جائے۔ اور آگے ہم کیا کرتے ہیں، تولیہ رکھتے ہیں، نیپکن رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے، سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ ہم کیچڑ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں، کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے۔ اپنے شلوار اوپر کر لیتے ہیں، پتلون اوپر کر لیتے ہیں، پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں۔ تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریاں تو اپنے اوپر لے لو، بیوی پہ نہ آنے دو۔ ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں؟ کپڑا بچاتے ہیں، شلوار اوپر ٹانگ لیتے ہیں، کرتے کو یوں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو، بیوی کو بچا لو۔ اور بیوی کیا کرے، وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواریوں کا، اپنے اوپر لے لے، خامد کو بچا لے۔ لباس کا اور کیا کام ہے، یواری سواتکم، یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے۔ تو میرا کام کیا ہے، میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹوں۔ بیوی کا کام کیا ہے، خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹے۔ دوسرا کام کیا ہے لباس کا، وریشہ، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ ہن لباس لکم انتم لباس لہن۔ تو لباس کیا کرتا ہے، زیب و زینت۔ لباس کیا کرتا ہے، عیب چھپاتا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ تو اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے، بیوی خامند کے لیے، خامند بیوی کے لیے۔ کس طرح یہ رشتہ خوبصورت بنے گا، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اگر گھر والوں کے اخلاق اچھے ہوں، اور بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا لے، ساس سسر بچی کو ماں باپ بنا لے، خامند بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے، بیوی خامند کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی ہستی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، کمال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں نا، وہ اٹھا کے ایسے نوچتیں اور پھر رکھ دیتیں، روٹی کا ٹکڑا اٹھاتی۔ میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا، وہیں دکھا کے کرتے تھے، ان کی محبت کو لینے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے۔ حضرت عائشہ گلاس اٹھاتی، وہ بڑے بڑے ہوتے تھے، اب تو یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، بخل کا زمانہ آ گیا، پانی بھی تھوڑا دیں دیں۔ ہمارے دیہات کا کلچر تھا، اب تو مٹ گیا ہے، مہمان ہی کوئی نہیں ہوتے۔ جب کچی سڑکیں ہوتی تھیں اور ذرائع نہیں تھے تو بہت سے مسافر ہمارے ڈیروں میں آ کے رات گزارتے تھے، ہماری پہچان والے نہیں، اجنبی راہگیر، کوئی پہچان والے بھی، لیکن جو بھی تھے، کوئی اپنے ہیں، پہچان والے ہیں، دوست ہیں، مسافر راہگیر ہیں، ان کو رات کو کھانے کے بعد دودھ پلانا یہ ہماری تہذیب تھی کہ جتنے بھی ہیں دیرے میں 15 ہیں، 20 ہیں، ایک ہے، جاؤ بھائی روٹی کھا لی، ہاں دودھ پلاؤ سارے ہیں۔ وہ جانور بہت زیادہ ہوتے تھے، کھیتی باڑی کم ہوتی تھی، دودھ وافر ہوتا تھا، وہ گلاس اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، 3 پاؤ کا گلاس ہوتا۔ تو ایک ہمارے دادے کے زمانے کا نا چاچا لال سنپال، وہ آ گیا اندھیرے میں، نوکر گیا دودھ پلانے، تو گلاس کو دیکھ کے نوکر سے کہندا پتر میں نہیں پیندا۔ اسا کہا چاچا کیوں نہیں پینا؟ اسا کہا دو تو ود پیواں تو بے غیرت بنا، تے دو تے میرا گزارا نہیں جاتا۔ میں نہیں پینا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا، یہ رکھا۔ میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے۔ یہ زندگی سکھائی ہے۔ یا عائشو، کیا محبت سے بولا عائشہ نے، یا عائشو، یہ عاشقانہ انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے۔ یا حمیرہ، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے۔
حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے نا تو تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم، تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی، میرا تو دل آپ پہ کیا، میری جان قربان ہے آپ پر۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے، ہاں معشوق سے اظہار عشق ساری شاعری بھری پڑی، تم نے شعراء جاہلیت پڑھو یا بعد کو پڑھو، بھری پڑی۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلًا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلًا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعًا مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلًا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِعُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلًا، دیکھو لیلہ لیلہ لیلہ، 4 شعر ہیں لیلہ، ہر شعر میں لیلہ۔ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ بَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ أَوْ زَقَا إِلَيْهَا صَدًا مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ سَائِحُ۔ وہ بڑے زور شور سے لیلہ 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 اپنے اشعار میں کہہ رہا ہے، لیکن بیوی سے اظہار عشق عیب، موت، اس ماحول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب تھا اور معشوق سے اظہار عشق شاعری بھری پڑی۔ ترکت ہوا لیلا وسعد بمعزل، کیا کیا خوبصورت شاعری ہے۔ بے اب الشموس الجانحات غواربا، اللہ بساط من الحریر جلاببا حاولنا تفدیتی وخفنا مراقبا فوضعنا ایدیہن فوق ترائب۔ عرب کی شاعری بھری پڑی ہے عشق و معشوقی سے۔ اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بھری محفل ہے، مسجد الگ نہیں، یوں کر کے پوچھ رہا ہوں، بھری محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے۔ وہ تو ہل گئے، کہنے لگے، ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی کیوں یہ پوچھ رہا ہے، اس کو ہضم نہیں ہوا جواب، تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے عباس، ابوہا عائشہ کے عباس۔ کیا زندگی سکھائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہیں، تمہیں کتنا ہی غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھاڑو، تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑے گی، اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے گی، اس کو بچائے گی، صرف پاگل یہ کام کرتا ہے۔ اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے، اور اسی کے اندر بیواؤں کی، مطلقہ کی، رنڈوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا، اس کو رواج دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے، الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا، زیادہ تقریریں کرنا، اس چیز نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا، ہم کھو گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے ہیں۔ تو اس عرب کے ماحول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کے تھے، اونٹ پہ سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتی تھی، آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا، حضرت صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کے آپ نے ان کو اوپر چڑھایا، زینہ بنا کے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے تشبیہ دی، اور اس سے آنے والی اولاد کو کھیتی سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی، اور زمین سے کھیتی لینے کا ایک طریقہ ہے، ہل چلتا ہے، زمین نرم کی جاتی ہے، پانی لگتا ہے، پھر اسے اور نرم کیا جاتا ہے، پھر جڑی بوٹیوں کو صاف کیا جاتا ہے، اسے تیار کیا جاتا ہے، پھر اس میں دوبارہ ہل چلا کے بیج لگایا جاتا ہے، پھر اس بیج کی راکھی کی جاتی ہے،
حفاظت کی جاتی ہے. جب وہ پانی مانگتا ہے پانی دیتے ہیں، چاہے رات کے 12 بجے بھی پانی کی ضرورت ہے وہ پانی پہنچ رہا ہوتا ہے. وہ کھاد مانگتا ہے کھاد دیتے ہیں، وہ گوڈی مانگتا ہے گوڈی دیتے ہیں. اور اس میں گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم الگ مزدور لگا کر ان گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں. اور اب سپرے آ گئے ہیں کہ سپرے کرو تو صرف وہ گندی جو بوٹیاں ہیں وہ مر جاتی ہیں، فصل کو کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کے سامنے ایک نقشہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں خامد اور بیوی کی زندگی کو کس خوبصورت انداز میں بیان فرما رہا ہے. اعلیٰ فصل لینے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ذمہ داروں کے پاس عام طور پہ پیسہ نہیں ہوتا تو وہ جاتے ہیں جی کھاد چاہیے تھی، وہ کہتے 500 روپے ود لواں گے، کہتا جی لے لو کھاد دے دو میری فصل مر دی. تو پھر اسے سپرے کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پھر وہ سپرے والے کے پاس جائے. یہ نہیں کہتا پیسے کو نہیں دفع کرو آپ پہ ہوندی تو ہوئے نہیں ہوندی تو نہ ہوئے. ایسا پاگل کوئی ذمہ، چاہے 1 ایکڑ کا ہو چاہے 100 ایکڑ کا ہو. پھر وہ کہتا ہے جی کھاد چاہیے یوریا، وہ کہتا وہ سپرے کی دوا چاہیے، ڈبے کے پیچھے 200 روپے زیادہ لواں گا. اچھا جی لے لے جی چلے کپا آ جاندی میں دے دیواں گا. وہ ادھار پہ مہنگا سامان اٹھاتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. وہ گندم کو یہ نہیں کہتا، کپاس کو یہی نہیں کہتا میرے کو پیسے کوئی نہیں، میں نہ تینوں پانی لا سکنا، نہ کھاد دے سکنا، نہ سپرے کر سکنا. تو پھر مکھیاں ہی مارے گا، روٹی تو کوئی نہیں لبنی. عورت کی زمین میں محبت کا حل چلاؤ، اپنے رات کے آنسوؤں سے اس کو پانی لگاؤ، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس میں بیج ڈالو، پھر اس کو عزت دے کر احترام دے کر اس فصل کی آبیاری کرو، اس کو اوپر چڑھاؤ. اس میں جو گندی جھاڑیاں ہو گئیں، کبھی یہ ادھر سے گندا آئے گا، کبھی ادھر سے گندگی آئے گی، کبھی ساس کی طرف سے، کبھی سسر کی طرف سے، کبھی بہنوں کی طرف سے، کبھی لڑکی کے ماں باپ کی طرف. بعض لڑکی کے ماں باپ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا گھر اجاڑ دیتے ہیں. شادی کرنے کے بعد بھی بیٹی کو اپنے حکم پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو خاوند کہاں برداشت کرتا ہے. شادی کے بعد بیوی پر ماں کا حق نہیں ہے، باپ کا حق نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے اب خاوند کا حق ہے پھر ماں باپ کا حق ہے. ماں کچھ کہے خاوند کچھ کہے تو اسے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، ماں کی نہیں، ماں کی نہیں. لیکن کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنے بیٹیوں کو برباد کر دیتے ہیں، پیچھے سے ڈوریں ہلا ہلا ہلا. ایسے کیسز چھوڑے ہیں. زیادہ جو مسئلہ ہے وہ سسرالی مسئلہ ہے. تو اس میں وہ جو گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں نا، ان کو وہ سلیقے سے نکالتا رہے نکالتا رہے نکالتا رہے نکالتا رہے اور اس کی حفاظت کرتا رہے. یہ جو آموں کا باغ لگتا ہے نا تو چھوٹا ہوتا ہے، جب سردیاں آتی ہیں تو اس کو ہم کور کر دیتے ہیں سارے. پہلے اس کے اوپر چونے کا سپرے کرتے ہیں، چونے کا، کہ اس کے پتوں کے اوپر ایک تہ جم جائے، اور اس کے تنے پر بھی چونا لگاتے ہیں تاکہ ٹھنڈک اندر نہ جائے. پھر اس کو یوں کور کر دیتے ہیں کہ اندر سردی نہ جائے. اتنی حفاظت ایک چھوٹے سے پودے کی جاتی ہے تب جا کر وہ پروان چڑھتا ہے. اور سب سے بڑا پودا انسان ہے، اور سب سے قیمتی دھرتی ماں ہے، اور سب سے قیمتی رشتہ خاوند اور بیوی ہے. اور آج کے خاوند بیوی کو ماں کی گالیاں نکال رہے، بہنوں کی گالیاں نکال رہے، جیسے وہ خرید کے کسی لونڈی کو خرید کے نہیں. کسی کی بیٹی ہے تو کھیتی، تم لوگ دورے والے اب جا رہے ہو، ہماری شادیاں ہو گئیں، تو اللہ کے واسطے بچوں بدتمیز نہ بننا اپنی بیویوں کے ساتھ. یاد رکھنا میری باتوں کو. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. کہیں ایسا نہ کر دینا میری باتوں کو. اگر اپنی زندگی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو، عالی شان دیکھنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق اچھے کر لو. چونکہ بیوی کی بات ہو رہی، ورنہ ہر رشتے میں اسی کی ضرورت. ماں کا رشتہ ہے، محبت دینی پڑے گی. باپ کا رشتہ ہے، محبت دینی پڑے گی. بہنوں کا رشتہ ہے، بھائیوں کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے.
اگر اولاد پر ہی ڈنڈے برساؤ گھر سے کرائے گا نہ تبلیغ کرائے گا. یہ لاکھوں مثالیں میرے سامنے. تو اولاد پر بھی جبر کرو گے تو باغی ہو جائیں گے. ایک ہمارے ساتھی نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا, کوئی تبلیغی زور, بچے کو تمنا نہیں ہے, انہیں بنایا. جب اس نے سر نکل آیا اس کا اور اس کی شادی ہونے لگی تو اس کے والد نے کارڈ چھپوایا حافظ فلاں فلاں. انہیں سارے کارڈ جلا دی. جلانے کا مطلب پھینکوا دیا, کہ نئے سرے سے کارڈ چھپواؤ اور حافظ کا نام کٹاؤ, حافظ کا نام کٹا کے میرے کارڈ چھپاؤ. یہی فیصل آباد کا واقعہ. تو تمہارے ساتھ عالم کا لفظ لگا ہوا ہے, تم کہو گے میری اولاد بھی عالم ہو. 6 مہینے کی اولاد, اس کے سر پہ بڑی ساری ٹوپی ہوئے, جی چاہے تو اس لے داڑھی بھی کاٹ لو دی تسی. تو اتنے بچوں کے سر پہ ٹوپیاں چڑھائی ہوتی ہیں. ان کی فطرت کی زندگی, ان کو کھیلنے دو, انہیں ٹائم دو, انہیں دیکھو یہ کدھر موڑ رہے ہیں, جس طرف ان کا دھارا جا رہا ہے. صرف عالم بننے والا ہی مسلمان ہوتا ہے, صرف حافظ بننے والا ہی مسلمان ہے, اور کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. اللہ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے, رب حب لی من الصالح, رب حب لی من العلماء تو نہیں کہا, رب حب لی من الحفاظ بھی نہیں کہا, من الصالحین. نیک ہونا ضروری ہے, عالم ہونا ہو گیا تو ٹھیک ہے, نصیب کی بات ہے, بہت اعلیٰ چیز. حافظ بن گیا بہت اعلیٰ چیز, لیکن زبردستی کراؤ گے پچھتاؤ. زندگی کے تمام شعبوں کو زندہ کرنا. ایک اور آیت سورۃ آل عمران کی ہے, یہ سارے دین کی روح ہے اور یہ دین کا مرکزی نقطہ ہے. مرکزی نقطہ جیسے گاڑی ہوتی ہے نا, اس کا بیلنس کیا جاتا ہے تو پھر وہ صحیح چلتی ہے. اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے, اس پر آ کر چاروں ٹائروں کو ایک جیسے زاویے پر جمع کرنا ہوتا ہے, پھر وہ صحیح چلتی ہے. اگر وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے تو سوزوکی ہو یا لینڈ کروزر ہو, وہ سیدھی نہیں چلے گی, کبھی یوں ہو جائے گی, کبھی یوں ہو جائے گی, کبھی یوں. وہ خود بھی تھکے گی اور مسافر کو بھی تھکائے گی. تو ہر چیز کا سینٹر پوائنٹ جب صحیح ہوتا ہے تو وہ چیز صحیح چلتی ہے. اسلام کا جو مرکزی نقطہ اور پوائنٹ ہے وہ نرمی ہے, شدت نہیں. وہ نرمی ہے, وہ عبادات اور باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر, لیکن ان سب کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ نرمی ہے. یہ میں نے کہاں سے لیا, میں ایک دفعہ جا رہا تھا پاناما, تو سورہ کہف کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا. ویسے مجھے یاد ہے میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا. تو جب میں وَلْيَتَلَطَّفْ پر پہنچا تو حاشیے میں لکھا تھا نصف القرآن. تو میں ایسی تھوڑی دیر سوچ میں پڑا کہ یہ اللہ تو قادر ہے, یہاں کوئی لفظ لا سکتے تھے اللہ تعالیٰ, یہ کیوں لائے وَلْيَتَلَطَّفْ, حد سے زیادہ نرمی کا معاملہ کرنا. وہ جو روٹی لینے میں گیا ترکی میں, ترسوس ایک جگہ ہے جہاں اردن والے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں سے اصحاب کہف, میں نے وہ بھی دیکھا ہے, اور ترکی والے بھی کہتے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا ہے. تو ترکی والا قرآن کی تعبیر سے زیادہ جوڑ کھاتا ہے, اردن والا جوڑ نہیں کھاتا ہے. اس کا وَلْيَتَلَطَّفْ, اے بھائی کوئی بھاؤتاؤ کے چکر میں نہ پڑنا, بڑی نرمی سے پیار محبت سے روٹی لے کے آجا, بھوک لگی. اور صیغہ مبالغے کا ہے, تلطف, تفاعل, مبالغہ اور تکلف. تو تمہارے اندر اگر سختی ہے پھر بھی تم با تکلف نرمی کرو, تمہارے اندر شدت ہے پھر بھی اپنے اوپر نرمی طاری کرو. تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری شریعت کا سینٹر پوائنٹ قرآن ہے, اور قرآن کا سینٹر پوائنٹ نرمی ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ. اب ہمارے ڈانٹ ڈپٹ کو بزرگی سمجھا جاتا, ڈانٹ ڈپٹ کو تربیت سمجھا جاتا. استاد شاگرد کو ڈانٹ رہے ہیں, پیر مریدوں کو ڈانٹ رہے ہیں, امیر مامور کو ڈانٹ رہے ہیں, والدین اولاد کو ڈانٹ رہے ہیں.
اور میرا اللہ کہہ رہا نرمی. اب آیت سنو, یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آیت سنو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. رحمت اللہ یوں ہونا چاہیے, جو نحو کا قاعدہ فعل پہلے ہوتا ہے, اس کے متعلقات بعد میں ہوتے ہیں. تو لِنْتَ لَهُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ, آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہو کے اپنے امت کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فَبِمَا, اللہ نے اپنے نبی پر جتنے احسان قرآن میں بتلائے ہیں, علم یجد کا یتیماً فآویٰ الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اب قرآن میں دیکھو وکان فضل اللہ علیک کبیرا, اللہ نے قرآن میں اپنے نبی پر جو احسان کیے وہ بتائے اور جتلائے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. یہ احسان جیسے اللہ نے بتایا ہے نا اپنے نبی کو, یہ احسان نرمی والا جس طریقے سے بتایا, اس طریقے سے کسی احسان کو ذکر نہیں کیا. فَبِمَا, کس چیز پر آئے تو وہ یوں یوں کرتا, اور جب وہ بس پہ آتا تو ایسے ایسے کرتا, ایسے ایسے کہ بھئی بس بڑی ہوتی ہے نا تو اس کا یوں اشارہ کرتا, اور گاڑی چھوٹی تو اس کا یوں اشارہ کرتا. تو فَبِمَا, یہ جو فَبِمَا رحمہ ہے نا, یہ زمین آسمان سے بھی باہر نکل گیا ہے, اور مشرق و مغرب سے پار ہو گیا, شمال جنوب سے پار ہوگا, فوق تحت سے پار ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب میری اتنی بڑی رحمت آپ پر آئی جس کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور پھر آپ نرم ہو گئے, نرم ہو گئے. شکل نہ ہوتی, جنت کی حور سے بھی اعلیٰ شکل ہوتی. وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَبْغَضَ مِنْهُ. اور اگر بد اخلاقی کی, سخت مزاجی کی کوئی شکل ہوتی تو شیطان سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی. امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ گزرے ہیں اور قرآن کی بڑی خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے, تھے انتہائی بدصورت, کوڑا سیاہ اور حبشی ٹائپ. کہنے کہ زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا سوائے ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے ایسا بیوقوف بنایا کہ میرے 14 طبق روشن کر دیے کہ میں جا رہا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ کیا. کہنے بھائی کوئی میرے اوپر بھی عاشق ہے, تو میں اس کے پیچھے چل پڑا. وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے, وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے. بازاروں میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو اس نے مصور سے یوں اشارہ کیا اور آگے چلی گئی. وہ آگے چلی گئی تو میں حیران ہو گیا. بھی میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی یہ ایک بچی کل میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی فوٹو بنا کے دو. تو میں نے اسے کہا بیٹی میں نے تو شیطان دیکھا نہیں, تو مجھے دکھا تو میں اس کا فوٹو بناؤں. تو آج تمہیں لے کر کہہ رہی تھی یہ ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی نا تو شیطان سے بھی بدصورت ہوتی. تو ہماری زندگیوں میں جو آئی ہیں نا رکاوٹیں, اس کا کوئی بڑا سبب نہیں ہے. یہ اسباب ہیں چھوٹے چھوٹے مل کے بڑے ہو. زبان کی شدت, بول کی شدت, نظر کی شدت, طعنے تشنیع, مار پٹائی, اس نے ہمارے رشتوں کو تار تار کر دیا. اور میں قربان جو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب, اگر آپ کی زبان میں شدت ہوتی, آپ کے مزاج میں شدت ہوتی, لانفضوا من حولک. انفضوا کا مطلب بتایا تھا نا کل پرسوں, بھگدڑ مچ جانا, پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. معلم محمد مصطفیٰ جیسے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور طلبہ اصحاب رسول جیسے ہوں. محمد الرسول اللہ, سورہ فتح اللہ نے یوں ایک آیت, محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہاں محمد اللہ کے رسول ہیں یہ دعویٰ ہے,
دعویٰ ہے کہ یہ میرے رسول ہیں. تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو، ایسے ساتھی صرف نبی کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے. والذین معاہ، معیت بہت بڑا شرف ہے. اور وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں. وہ کیسے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، کوئی سجدوں میں گڑ گڑا رہا، کوئی رکوع میں گڑ گڑا رہا. اور اخلاص ایک باریک چیز ہے جس کو موت سے پہلے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اخلاص سے کر رہا ہوں. لیکن وہ اتنے اللہ کے قریب ہوئے کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی خود گواہی دی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں صرف قرآن سے صحابہ کو بتا رہا ہوں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. میرے نبی کے ساتھ چلنے والے صحابہ کیسے ہیں؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، بستروں سے جدا رہتے ہیں. کیسے ہیں؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں. وبالاسحار هم يستغفرون، اور پھر سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں. یہ کیسے ہیں؟ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، خود بھوکے رہ کر یہ اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ کیسے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. یہ کیسے ہیں؟ یہ قرآن صرف بتا رہا ہے کہ صحابہ. آخری بات درجہ بندی کی. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. میرے محبوب آپ کے صحابہ کے دو ہیں جماعتیں. ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ایک وہ ہیں جو فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لائے. یہ جو بعد والے ہیں نا، یہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے. اتنے بڑے مقام کے لوگ، لفظ کیا آ رہا ہے؟ لن فضوا من حولی، یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے. سختی اتنی بڑی بلا ہے کہ اتنے دھرتی نے کسی نبی کے ایسے ساتھی نہ دیکھے نہ دیکھے گی، اور ایسے عظیم انسان دنیا میں نہ آئے نہ آئیں گے. انبیاء کے بعد عظیم ترین انسانوں کا ٹولہ، لیکن وہ بشر تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، ان سے گناہ ہوئے. پر اللہ نے کہا جاؤ ہم نے معاف کر دیا. کلا وعد اللہ الحسنى، جاؤ سب کے لیے جنت ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب. اور اب تھوڑے سے احادیث سے سن لو. آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. بلال جب جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں. جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لی. بڑے بڑا مناقب صحابہ اٹھا کے دیکھو. میرا ایک امتی آئے گا جنت کے دروازوں پر تو 8 دروازے کھل کے کہیں گے مرحبا ادھر آ جائیں، ادھر ادھر. سلمان فارسی ایسے ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ تو آپ نے کہا یہ بیٹھا ہے ابو بکر، اس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. عمر ایک محل دیکھا بہت عالیشان، میں سمجھا میرا ہے. جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے. پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کرتے 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 یہاں لگا لیا. علی تو بھی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. طلحہ زبیر، ہر جنتی کا ایک خادم، میرے 2 خادم طلحہ اور زبیر. تو اس ایک لائن لگی پڑی ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی تو ایسے عظیم الشان لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے. بچو کوئی سمجھے فریاد اس کی. میں تو پچھلے 20 سال سے فریاد کر رہا ہوں، او بھائیو نرمی اختیار کرو، محبتیں اختیار کرو، نفرت ہو اختلاف کرو، نفرت تو نہ کرو. بیوی سے اختلاف ہو گیا ہے تو نفرت تو نہ کر. بیوی کو خامن سے ہو گیا نفرت تو نہ کر. بہن بھائیوں میں ہو جاتی اونچ نیچ، نفرت ہے تو نہ کرو. سلام دعا ختم.
تو آپ فارغ ہونے والے ہو، یہ اسباق یاد رکھو گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر جہاں جاؤ گے گلاب کے پھول کی طرح مہکو گے۔ چمن میں بہت سے پھول ہوتے ہیں، لیکن جہاں گلاب کھلا ہوتا ہے سب کی نظر وہیں جا کر ٹکتی۔ تو اگر آپ نے، میں نے یہ اخلاق بنا لی، یہ نرمی اپنے اندر پیدا کر لی، تو اللہ کی قسم گلاب کے پھول کی طرح مہکو گے بھی صحیح۔